ہر ماں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتی ہے، کوئی گھر، کوئی زیور، کوئی زمین اور کوئی صرف دعائیں۔ لیکن میری امی، انہوں نے مجھے ایک ایسی میراث دی جو نہ کبھی پرانی ہوئی نہ کبھی ختم ہوئی۔ انہوں نے مجھے سکھایا، جب بھی زندگی کوئی ایسا سوال پوچھے جس کا جواب سمجھ نہ آئے، لوگوں سے پہلے قرآن سے پوچھنا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہی ایک جملہ میری پوری زندگی بدل دے گا۔ وہ رات میری شادی سے ایک رات پہلے کی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی کپڑوں کی تعریف کر رہا تھا، کوئی زیورات دیکھ رہا تھا، کوئی ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، کل سے تو تمہاری نئی زندگی شروع۔ سب خوش تھے، صرف میں خاموش تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل گھبرا سا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی کا ایک پورا باب بند ہونے والا ہے۔ تو میں آہستہ سے امی کے کمرے میں چلی گئی۔ امی نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، آ گئی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ماں تو اپنی بیٹی کے قدموں کی آہٹ بھی پہچان لیتی ہے۔ آؤ، آ جاؤ، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ کیا ہوا؟ دل گھبرا رہا ہے؟ امی اتنا صاف نظر آ رہا ہے۔ چہرہ تو مسکرا رہا ہے، لیکن تمہاری انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہیں۔ دل کی گھبراہٹ اکثر ہاتھوں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ امی جان، سب مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے برداشت کرنا، کوئی کہتا ہے جواب نہ دینا، کوئی کہتا ہے سسرال والوں کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ میں سوچ رہی تھی، اگر آپ صرف ایک نصیحت کریں، صرف ایک، تو وہ کیا ہوگی؟ میں تمہیں شادی سے شروع کرنے کا نہیں کہوں گی، میں تمہیں اللہ سے شروع کرنے کا کہوں گی۔ اگر یہ پہچان مضبوط رہی تو باقی سارے رشتے بھی سنبھل جائیں گے۔ امی، یہ بات آپ ہمیشہ کیوں کہتی ہیں؟ کیونکہ شادی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا رشتہ نہیں ہے۔ سچ میں امی؟ نہیں ہے؟ نہیں، سب سے بڑا رشتہ وہ ہے جو تمہارا اللہ سے ہے۔ کل لوگ کہیں گے یہ کسی کی بیوی ہے، پھر کہیں گے یہ کسی کی ماں ہے، لیکن اللہ کے فرشتے تمہیں ہمیشہ ایک ہی نام سے جانیں گے، اللہ کی بندی۔ امی، اگر کبھی میرے شوہر کی کوئی بات اور اللہ کا حکم ایک دوسرے کے سامنے آ جائے؟ پھر کبھی یہ مت بھولنا، جس اللہ نے تمہیں شوہر دیا ہے اس کا حق ہر رشتے سے پہلے ہے۔ پتہ ہے سورہ المائدہ کس بات سے شروع ہوتی ہے؟ کہ اپنے وعدے پورے کرو۔ ہاں، صحیح کہا۔ اور کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے وعدوں کی بات کیوں کی ہے؟ شاید اس لیے کہ وعدہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے نا؟ صرف اس لیے نہیں، اس لیے بھی کہ پوری زندگی پر وعدوں پر کھڑی ہے۔ شادی ایک وعدہ، دوستی ایک وعدہ، اولاد ایک امانت، والدین ایک ذمہ داری، لیکن ان سے پہلے ایک وعدہ تم نے اللہ سے کیا تھا۔ اگر وہ وعدہ مضبوط رہا تو باقی وعدے نبھانا بھی آسان ہو جائے گا۔ امی، کبھی کبھی میرے دل میں سوال آتا ہے، اللہ نے کچھ چیزیں حلال اور کچھ حرام کیوں کی ہیں؟ میں تم سے ایک سوال پوچھوں؟ جی، پوچھیں۔ جب تم چھوٹی تھی اور آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتی تھی تو میں تمہیں روک لیتی تھی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ بالکل، میں تمہیں روک کر تمہاری آزادی نہیں چھین رہی تھی، میں تمہیں جلنے سے بچا رہی تھی۔ بیٹا، اللہ کے حلال اور حرام بھی ایسے ہی ہیں، وہ ہمیں کسی خوشی سے محروم نہیں کرتا، وہ ہمیں نقصان سے بچاتا ہے، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں۔ یعنی ہر حکم کے پیچھے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہر حکم کے پیچھے اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور جب محبت کرنے والا اللہ ہو تو اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھ لو میرے بچے۔ امی، اگر مجھ سے کبھی غلطی ہو گئی؟ تو دو کام کرنا، پہلا اپنی غلطی مان لینا، دوسرا دور مت بھاگنا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کے بعد مایوس ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ گناہ کے بعد واپس آ جائے۔ امی، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تمہیں ایسا دل دے جو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرے، ایسی زبان دے جو وہ سچ بولے، ایسی آنکھیں دے جو حلال اور حرام میں فرق پہچانے، اور جب بھی زندگی تمہیں کسی دورائے پر کھڑا کرے تو تم لوگوں کی آواز سے پہلے قرآن کی آواز سنو۔ مجھے وہ دن بھی اچھی طرح یاد ہے۔ شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے، میں خوش تھی، لیکن اب سمجھ آ رہا تھا کہ شادی صرف محبت کا نام نہیں ہے، یہ صبر کا بھی نام ہے، معاف کرنے کا بھی نام ہے، اور کبھی کبھی اپنے نفس سے لڑنے کا بھی۔ ایک دن میری اور میرے شوہر کی معمولی سی بات پر تلخ کلامی ہو گئی۔
بات تو چھوٹی تھی لیکن خاموشی بہت لمبی ہو گئی. میں سیدھی امی کے پاس آ گئی. امی حسب معمول میرے لیے چائے بنا رہی تھیں. ایک تو مجھے دیکھتے ہی سب سمجھ جاتی ہیں. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. مجھے یہ بتاؤ چائے پہلے پیو گی یا پہلے دل کا بوجھ ہلکا کرو گی؟ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیونکہ میں بھی کبھی تمہاری جگہ بیٹھی تھی. بتاؤ کیا ہوا ہے؟ امی آج ہماری پہلی باقاعدہ ناراضگی ہوئی ہے. بات تو بہت چھوٹی تھی لیکن نہ جانے کیوں ہم دونوں اپنی اپنی بات پر اڑ گئے. اب دل کہہ رہا ہے کاش میں خاموش ہی رہ جاتی. تمہیں زیادہ تکلیف کس بات کی ہے، اس کی باتوں کی یا اپنے الفاظ کی؟ اپنے الفاظ کی. ہمیں غصے میں نا انسان وہ بھی کہہ جاتا ہے جو دل میں ہوتا بھی نہیں ہے. بیٹا دیکھو، غصہ آ جانا گناہ نہیں ہے، لیکن غصے میں انصاف کھو دینا یہ خطرناک ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کسی کی ناراضگی تمہیں انصاف سے نہ ہٹائے. سوچو اگر اللہ ہمیں دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان انصاف کتنا ضروری ہوگا. لیکن امی غلطی تو ان کی بھی تھی. ہمیشہ میں ہی کیوں معافی مانگوں؟ میں نے کب کہا ہمیشہ تمہیں معافی مانگوں؟ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کبھی کبھی رشتہ بچانے والا اپنی انا کو ہرا دیتا ہے، اور یاد رکھنا پہل وہی کرتا ہے جسے اللہ کی رضا زیادہ عزیز ہو. لیکن اگر میں ہر بار جھک جاؤں تو کیا لوگ مجھے کمزور نہیں سمجھیں گے؟ میرا بچہ، جھکنے میں اور ٹوٹنے میں فرق ہوتا ہے. درخت کی شاخ اگر ذرا سا جھک جائے تو آندھی گزر جاتی ہے، جو اکڑ جائے تو وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے. آپ کی مثالیں بھی نا. اچھا، زندگی نے سکھائی ہیں یہ باتیں مجھے. امی ایک بات اور پوچھوں؟ آج لگتا ہے کہ سارے سوال ساتھ لے آئی ہو. اچھا پوچھو بیٹا. امی سب کہتے ہیں کہ نا سب کو خوش رکھنا، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اگر میں ہر ایک کی ہر بات مانتی رہوں گی تو اپنے گھر کو وقت ہی نہیں دے پاؤں گی. یہی تو سمجھداری ہے بیٹا. سب کو عزت دو، سب سے اچھے انداز میں ملو، لیکن اپنے گھر کی بنیاد کسی کو ہلانے نہ دو. اور اگر کسی بات پر نہیں کہنا پڑ جائے تو ایسے کہنا کہ تعلق بھی قائم رہے اور بات بھی سمجھ میں آ جائے. یاد رکھنا نہیں کہنا بدتمیزی نہیں ہوتی. بدتمیزی یہ ہے کہ انسان کسی کا دل توڑ دے. حدود قائم کرنا بھی ایک حکمت ہے. یعنی میں اپنے گھر کی حفاظت بھی کر سکتی ہوں اور رشتے بھی نبھا سکتی ہوں. بالکل. اسلام نے ہمیں رشتے جوڑنا سکھائے ہیں، اپنی زندگی بکھیرنا نہیں. ہر رشتے کا حق ادا کرو، لیکن کسی ایک حق کی خاطر دوسرے کے حق پر ظلم مت کرنا. امی سوشل میڈیا دیکھتی ہوں تو لگتا ہے سب کی زندگی کتنی خوبصورت ہے. سب کہیں نہ کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں. تحفے، تصویریں، ہنسی مذاق، اور ایک میں ہوں جو کبھی برتن دھو رہی ہوتی ہے تو کبھی کپڑے تہہ لگا رہی ہوتی ہے. کیا تمہیں پتہ ہے لوگ اپنی زندگی نہیں دکھاتے، صرف اپنی پسندیدہ تصویریں دکھاتے ہیں. زندگی تصویروں سے نہیں چلتی، زندگی شکر سے چلتی ہے. شکر پر؟ ہاں. مجھے بتاؤ تمہارا شوہر نماز پڑھتا ہے؟ جی الحمدللہ 5 وقت. حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے؟ جی بالکل. تمہاری عزت کرتا ہے؟ الحمدللہ بہت. پھر ذرا سوچو کتنی عورتیں ان 3 نعمتوں کے لیے برسوں سے دعائیں مانگ رہی ہیں، اور تم اپنی نعمتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی تصویریں گن رہی ہو. واقعی میں نے کبھی اس نظر سے نہیں سوچا. سورہ مائدہ بار بار اللہ کی نعمتیں یاد دلاتی ہے، کیونکہ جو انسان نعمتیں بھول جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ نعمت دینے والے کو بھی بھولنے لگتا ہے. امی کل غصے میں نا میں نے نماز بھی دیر سے پڑھی تھی، دل ہی نہیں کر رہا تھا. اور نماز چھوڑ دینے سے دل ہلکا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ نا اور زیادہ بے چینی ہونے لگی تھی. کیونکہ نماز سکون ملنے کے بعد ادا نہیں کی جاتی، نماز سکون پانے کے لیے ادا کی جاتی ہے بیٹے. جب دل سب سے زیادہ الجھا ہو تب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے. امی مجھے لگتا ہے کہ نا مجھے آج ہی گھر جا کر ان سے بات کرنی چاہیے. کس لیے؟ یہ کہنے کے لیے کہ اگر میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے. دیکھا، میں نے تمہیں کوئی نیا حل نہیں بتایا، میں نے صرف تمہیں قرآن کی طرف لوٹا دیا ہے. اور قرآن نے میرے دل کو میری انا سے بڑا بنا دیا. رشتے محبت سے بنتے ہیں، لیکن انصاف، صبر، معافی اور شکر سے قائم رہتے ہیں. سورہ مائدہ ہمیں سکھاتی ہے کہ غصے کے وقت بھی انصاف نہ چھوڑیں، نعمتوں کو یاد رکھیں اور ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو اپنی انا پر مقدم رکھیں. اور ایک بار پھر میری امی نے مجھے قرآن کی طرف لوٹا دیا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے
शादी को कई साल गुजर चुके थे। अब मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। वहाँ मेरी दोस्ती मरियम से हो गई। वो ईसाई थी, लेकिन उसके इखलाक, उसकी नरमी और दूसरों के ख्याल रखने की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन मैं हस्ब मामूल अम्मी के पास गई। आज तुम बहुत खुश लग रही हो, कोई खास बात है? जी अम्मी, मेरी एक नई दोस्त बनी है। उसका नाम मरियम है। अल्लाह उसे खैर दे। कैसी है? बहुत अच्छी। बीमार लोगों की इयादत करती है, बुजुर्गों की मदद करती है। एक दिन तो उसने सिर्फ ये समझने के लिए कि रमज़ान कैसा होता है मेरे साथ रोज़ा भी रखा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छे अखलाक हर इंसान में काबिल कदर होते हैं। अम्मी, कल उसने मुझसे एक सवाल पूछा और मैं जवाब नहीं दे सकी। क्या पूछा? उसने कहा, अगर तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हो तो फिर उन्हें अल्लाह का बेटा क्यों नहीं मानते? मैं खामोश हो गई। मुझे डर था कि कहीं मेरी बात से उसे तकलीफ ना पहुंच जाए। और तुमने क्या कहा? मैंने बात ही बदल दी, लेकिन रात भर यही सोचती रही, मुझे जवाब देना चाहिए था। बेटा, कभी किसी को जवाब देने से पहले अपनी नीयत देख लिया करो। यानी? अच्छा एक बात बताओ, तुम उसे हराना चाहती थी या हकीकत समझाना चाहती थी? समझाना चाहती थी अम्मी। फिर गुफ्तगू दलील से पहले मोहब्बत से शुरू करो। उससे कहो हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। बल्कि एक मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो हज़रत ईसा पर ईमान न ले आए। वाकई? बिल्कुल, हम मानते हैं कि वो अल्लाह के बरगज़ीदा रसूल थे। हम मानते हैं कि उनकी पैदाइश मौजज़ाना थी। हम मानते हैं कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अंधों को बीना किया, बीमारों को शफा दी और अल्लाह ही के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा किया। ये सब हमारे ईमान का हिस्सा है बच्चा। फिर फ़र्क कहाँ है? अच्छा, फ़र्क इबादत में है। हम अंबिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं जिसने अंबिया को भेजा। सूरह अल-माइदा हमें यही सिखाती है कि अंबिया की मोहब्बत में हद से ना बढ़ो। वो अल्लाह के बंदे और रसूल थे। उनका सबसे बड़ा पैगाम भी यही था कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत किया करो। अम्मी, अगर वो फिर पूछे अल्लाह इंसान बनकर ज़मीन पर क्यों नहीं आया? उससे नरमी से पूछना, बेटे क्या सूरज को फूल बनना पड़ता है ताकि वो फूल को रोशनी दे सके, या वो अपनी जगह रहकर भी उसे ज़िंदगी देता है? अल्लाह अपनी मखलूक जैसा नहीं है। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। हम सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। अम्मी, अगर वो ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब मुझे ना आता हो? तो बड़ी आसानी से कह देना मुझे इसका जवाब नहीं आता अभी, लेकिन मैं सीख कर ज़रूर बताऊंगी। बेटा मुझे नहीं मालूम कहना गलत जवाब देने से कहीं बेहतर है। आपको एक बात बताऊं? हाँ। वो कहती है मुझे तुम्हारी एक बात बहुत पसंद है। कौन सी? वो कहती है तुम अपने दीन पर समझौता नहीं करती, लेकिन कभी किसी की बेइज्जती भी नहीं करती। अगर उसने ये बात महसूस कर ली तो समझ लो तुम्हारा किरदार दावत दे रहा है। याद रखना, लोग हमारी बातें बाद में सुनते हैं, हमारा किरदार पहले पढ़ते हैं। एक दिन उसने गलती से मेरे लिए ऐसा खाना मंगवा लिया जिसमें हलाल होने की यकीन दहानी नहीं थी। मैंने माजरत कर ली। बाद में वो मेरे पास आई और कहने लगी मुझे अफसोस है, मैं दोबारा ध्यान रखूंगी। देखा, जब इंसान अपने दीन पर साबित कदम रहता है और साथ ही उसने अखलाक भी दिखाता है तो लोग उसका एहतराम करने लगते हैं। अम्मी, क्या मैं उसके लिए दुआ कर सकती हूँ? क्यों नहीं? हिदायत अल्लाह के हाथ में है। हम किसी के दिल में ईमान नहीं डाल सकते। हम सिर्फ अच्छा अखलाक, सच्ची बात और खुलूस पेश कर सकते हैं। बाकी फ़ैसला अल्लाह करता है। अम्मी, आज मुझे एहसास हुआ दावत सिर्फ ज़ुबान से नहीं दी जाती। बिल्कुल, बाज़ औक़ात एक सच्चा अखलाक एक लंबी तकरीर से ज़्यादा असर छोड़ जाता है। और मेरे बच्चे याद रखना, जब भी इस्लाम की बात करो तुम्हारी आवाज़ से पहले तुम्हारा अखलाक बोलना चाहिए। अम्मी, आज भी मैं एक सवाल लेकर आई थी और जवाब फिर कुरान में मिला। सूरह माइदा हमें सिखाती है कि एक मुसलमान अपने अकीदे पर मजबूती से कायम रहते हुए भी इंसाफ, एहतराम और हुस्न इखलाक के साथ दूसरों से पेश आ सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीका लह की है। बेहतरीन दावत वो है जिसमें सच्चाई के साथ नरमी और अच्छा किरदार भी शामिल है। और एक बार फिर मेरी अम्मी ने मुझे कुरान की तरफ लौटा दिया। मुझे वो दिन कभी नहीं भूलता। फातिमा उस वक्त 6 साल की हो चुकी थी और उसका छोटा भाई अहमद 4 साल का था।
گھر میں ہر روز ہنسی گونجتی تھی، مگر اس دن اچانک احمد کے رونے کی آواز آئی۔ میں دوڑتے ہوئے کمرے میں پہنچی تو فاطمہ غصے میں کھڑی تھی اور احمد زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ فاطمہ، یہ کیا کیا تم نے؟ آپ صرف احمد سے پیار کرتی ہیں۔ وہ الفاظ سن کر میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے فاطمہ کو سینے سے لگایا، مگر ساری رات ایک ہی سوال میرے ذہن میں گونجتا رہا، کیا میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہوں؟ اگلی صبح میں امی کے پاس تھی۔ آج تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں رات اچھی نہیں گزری۔ امی، کل فاطمہ نے احمد کو دھکا دے دیا، صرف اس لیے کہ میں نے پہلے اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی ہوں، اتنی چھوٹی بچی کے دل میں حسد۔ بیٹا، پتہ ہے دنیا میں پہلا خون کیوں ہوا تھا؟ حضرت آدم کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل، لیکن میں نے کبھی اس پہلو سے نہیں سوچا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلا جرم قتل تھا، نہیں، پہلا جرم دل میں پیدا ہونے والا حسد تھا۔ قتل تو بعد میں ہوا، پہلے ایک دل نے اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پھر وہی حسد ہاتھوں تک پہنچ گیا۔ یعنی جرم ہاتھ نہیں کرتا، دل کرتا ہے۔ بالکل، اسی لیے بچوں کو صرف یہ نہ سکھاؤ کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، پہلے یہ سکھاؤ کہ دل میں کسی کے لیے حسد نہ آنے دینا، کیونکہ ہاتھ بعد میں اٹھتا ہے، جرم پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ امی، میں نے تو فاطمہ کو ڈانٹ دیا۔ ڈانٹ دینا آسان ہے، دل کی اصلاح کرنا اصل تربیت ہے۔ آج رات سے اپنے پاس بٹھانا، اس سے پوچھنا، اگر احمد کو کوئی دھکا دے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ جب بچہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا سیکھ جاتا ہے تو ان کا اپنا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ امی، ایک اور مشکل ہے، فاطمہ ہر بات پر پوچھتی ہے، کیوں؟ نماز کیوں؟ سونے کا وقت ابھی کیوں؟ کھلونے کیوں سمیٹوں؟ سوال کرنا بری بات نہیں، لیکن ہر حکم سے بچنے کے لیے سوال کرنا یہ اچھی عادت نہیں۔ یاد ہے سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل اللہ ایک حکم دیتے تھے، وہ کئی نئے سوال کھڑے کر دیتے تھے۔ مسئلہ سوال نہیں تھا، مسئلہ دل کا تھا، وہ عمل سے پہلے بحث چاہتے تھے۔ تو بچوں کو سوال کرنے سے منع نہ کرو۔ ہرگز نہیں، اگر بچہ پوچھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس سے یہ بھی سکھاؤ کہ کچھ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ ہر حکمت فوراً سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ پر بھروسہ ہمیشہ پہلے آتا ہے۔ امی، کل فاطمہ نے ایک اور بات کی، اس نے گلاس توڑا اور کہنے لگی احمد نے توڑا ہے۔ مجھے پتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی امی اس پہ۔ اچھا کیا، لیکن ایک بات اور کہنا، اسے بتانا اگر تم سچ بولو گے تو مجھے گلاس ٹوٹنے سے زیادہ خوشی ہوگی۔ بچے یہ محسوس کریں گے کہ سچ بولنے پر ان کی عزت ہوتی ہے۔ امی، آج کل بچے ہر چیز مانگتے ہیں، اگر کسی دوست کے پاس نیا کھلونا دیکھ لیں تو وہی چاہیے ان کو۔ پھر انہیں نئی چیز نہ دو، پہلے نئی نظر دو، انہیں سکھاؤ دوسروں کے پاس کیا ہے، اس سے پہلے یہ دیکھو اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ شکر گزار بچہ کم چیزوں میں بھی خوش رہتا ہے، نا شکرا بچہ دنیا بھر کی چیزیں لے کر بھی خالی ہاتھ رہتا ہے۔ امی، میں اکثر ان کی پڑھائی، ان کے مستقبل، ان کے کریئر کی فکر کرتی رہتی ہوں۔ کرنی بھی چاہیے، لیکن ایک سوال روز خود سے بھی پوچھا کرو، آج میں نے اپنے بچوں کے اللہ کے کتنے قریب کیا؟ اگر وہ بڑے ہو کر کامیاب انسان بن گئے لیکن اللہ سے دور ہو گئے تو سوچو اصل نقصان کس کا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں میرے بچے بڑے ہو کر اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے استاد بنے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں بیٹا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں وہ اچھے بندے بنے، کیونکہ اچھا بندہ جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کے لیے رحمت بنتا ہے۔ امی، آج رات میں فاطمہ سے ناراض نہیں ہوں گی، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گی، قابیل اور حابیل کی کہانی سناؤں گی اور اسے بتاؤں گی کہ اللہ دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اور اپنے لیے بھی دعا کرنا، کیونکہ بچے صرف ہماری باتیں نہیں سیکھتے، وہ ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر ماں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے تو اکثر بچے بھی وہی راستہ اپنا لیتے ہیں۔ امی، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تمہیں ایسی ماں بنائے جس کی اولاد صرف دنیا میں کامیاب نہ ہو بلکہ قیامت کے دن بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ بچوں کی تربیت صرف ان کے رویے بدلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں کو اللہ سے جوڑنے کا نام ہے۔ حسد، جھوٹ، ناشکری اور ضد دل سے جنم لیتے ہیں، اس لیے ایک مومن والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کے دلوں کی اصلاح کریں۔ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو کردار خود بخود سنورنے لگتا ہے۔ اور ایک بار پھر
میری امی نے مجھے قرآن کی طرف لوٹا دیا۔ وقت کتنی خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ کل تک میں امی کا ہاتھ پکڑ کر چلتی تھی اور آج میں انہیں سہارا دے کر چلانے لگی تھی۔ امی کے بال مکمل سفید ہو چکے تھے اور چلتے وقت اب انہیں چھڑی کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن ایک چیز آج بھی ویسی ہی تھی، فجر کے بعد ان کا قرآن کھول کر بیٹھ جانا۔ ایک صبح میں ان کے لیے چائے لے کر آئی۔ امی لیجئے، زیادہ گرم نہیں ہے، جیسے آپ کو پسند ہے۔ اب تمہیں میری پسند بھی یاد رہنے لگی ہے۔ آپ نے ساری زندگی میری پسند یاد رکھی ہے، اب میری باری ہے۔ امی ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو، آج بھی؟ جی آج بھی۔ امی کیا آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ امی چند لمحے خاموش رہتی ہیں، کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتی ہیں۔ موت سے ہاں ڈر بھی لگتا ہے، لیکن واپسی کی امید بھی ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ مومن کا دل دو پروں والے پرندے کی طرح ہوتا ہے، ایک پر اللہ کا خوف، دوسرے پر اللہ کی رحمت کی امید۔ ان دونوں کے بغیر پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ کبھی کبھی میں اپنے گناہ یاد کرتی ہوں، پھر دل گھبرا جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤ مجھے، تم کبھی اپنی نیکیاں بھی یاد کرتی ہو؟ کم، بہت کم۔ یہ اچھی بات ہے، جو اپنے گناہ یاد رکھتا ہے وہ توبہ کرتا رہتا ہے، اور جو صرف اپنی نیکیاں گنتا ہے وہ اکثر غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ امی اگر اللہ نے پوچھ لیا میں نے تمہیں قرآن دیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ یہی سوال میں خود سے بھی پوچھتی ہوں بیٹا۔ قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ قرآن گھر میں تھا یا نہیں، وہ یہ پوچھے گا قرآن تمہارے دل میں تھا یا نہیں۔ یاد ہے جب تمہاری شادی ہونے والی تھی، تم نے کہا تھا صرف ایک نصیحت کر دیں، اور آپ نے کہا تھا میں تمہیں شادی سے شروع کرنے کا نہیں کہوں گی، میں تمہیں اللہ سے شروع کرنے کا کہوں گی۔ اگر آج کوئی یہی سوال کرے تو میں آج بھی یہی جواب دوں گی، کیونکہ بیٹا زندگی میں سب کچھ بدل گیا، تمہارا گھر بدل گیا، ذمہ داریاں بدل گئیں، بچے بڑے ہو گئے، میں بوڑھی ہو گئی، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلی، اللہ۔ امی کل میں سورہ مائدہ پڑھ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی آیت پر پہنچ کر میں بہت دیر رکی گئی۔ کون سی بات نے روک لیا؟ جب اللہ پوچھیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اس گفتگو میں کتنی عاجزی ہے امی، کتنی سچائی ہے۔ وہ اپنے بارے میں بھی وہی کہتے ہیں جو سچ ہے، نہ ایک لفظ زیادہ نہ کم۔ اسی لیے تو سورہ المائدہ آخر میں سچائی کی بات کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ سوچو، وہاں دولت کام نہیں آئے گی، شہرت نہیں آئے گی، لوگوں کی تعریف کام نہیں آئے گی، صرف سچائی کام آئے گی۔ امی آپ کے نزدیک کامیاب زندگی کیا ہے؟ جب میں جوان تھی مجھے لگتا تھا کہ اچھا گھر ہی کامیابی ہے، پھر لگا اچھی اولاد کامیاب ہے، پھر لگا پوتے پوتیاں کامیابی ہیں۔ آج سمجھ لیا یہ سب نعمتیں تھیں، منزل نہیں۔ تو منزل؟ اللہ ہم سب کی منزل ہے، ہمیشہ سے اللہ ہی تھا۔ امی آپ کے بعد میں کیا کروں گی؟ غلط سوال، یہ پوچھو میرے بعد تم قرآن کے ساتھ کیا کرو گی؟ اگر تم نے قرآن نہیں چھوڑا تو مجھے بھی کبھی نہیں کھو گی، کیونکہ میری ہر نصیحت قرآن سے تھی۔ امی آپ نے مجھے کبھی خود سے نہیں باندھا، ہمیشہ اللہ سے جوڑا ہے۔ کیونکہ ایک دن میں نہیں رہوں گی لیکن اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اور بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جب تمہاری بیٹی تم سے پہلی نصیحت مانگے تو اپنی عقل سے پہلے اللہ کا کلام اس کے سامنے رکھنا، اسی میں برکت ہے۔ اس دن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہماری آخری لمبی گفتگو ہوگی۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی لمبی عمر، زیادہ مال یا لوگوں کی تعریفیں نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے سچی نیت، سچا ایمان اور سچا کردار لے کر حاضر ہونا ہے۔ سورہ مائدہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آخر کار کامیاب وہی ہوں گے جن کی سچائی انہیں فائدہ دے گی، اور جو اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اور ایک بار پھر میری امی نے مجھے قرآن کی طرف لوٹا دیا۔ امی اب میری باری ہے۔ وقت نے ایک اور چکر مکمل کر لیا تھا۔ کل تک میں اپنی امی کے سامنے بیٹھی ہوئی سوال پوچھتی تھی، آج میری بیٹی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی گھبراہٹ تھی جو برسوں پہلے میری آنکھوں میں تھی۔ اس کی شادی اگلے دن تھی۔ امی ایک بات پوچھوں؟
پوچھو بیٹا. سب مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے برداشت کرنا، کوئی کہتا ہے اپنی بات منوا لینا، کوئی کہتا ہے سسرال والوں کو خوش رکھنا. میں الجھ گئی ہوں. اگر آپ صرف ایک نصیحت کریں تو کیا کریں گی؟ میرے ہاتھ رک گئے. میں مسکرا دی. دل ہی دل میں آنسو بھی آ گئے. بالکل یہی الفاظ میں نے بھی تو کبھی اپنی امی سے کہے تھے. میں نے چند لمحے خاموشی اختیار کی. ایسا لگا جیسے میری امی میرے سامنے بیٹھی مسکرا رہی ہوں. میں تمہیں شادی سے شروع کرنے کا نہیں کہوں گی، میں تمہیں اللہ سے شروع کرنے کا کہوں گی. امی یہی بات نانی بھی کہتی تھی نا؟ ہاں، اور آج بھی میرے پاس اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں ہے. کیا واقعی قرآن ہر زمانے کے لیے کافی ہے، اتنی بدلتی ہوئی دنیا میں بھی؟ بیٹا، دنیا بدلی ہے، انسان نہیں. آج بھی انسان محبت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، احترام چاہتا ہے، اور یہی سب تو ہمیں قرآن سکھاتا ہے. لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، دین اتنا ضروری نہیں. اگر دل واقعی صاف ہو تو وہ اللہ کی بات سن کر جھکے گا. سورہ مائدہ نے ہمیں یہی سکھایا کہ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی نبھانے ہوتے ہیں. امی اگر کبھی میری خواہش اور اللہ کا حکم آمنے سامنے آ جائیں؟ تو پھر ہمیشہ اللہ کو چننا. میں نے اپنی امی سے یہی سیکھا تھا، اور انہوں نے مجھے کبھی غلط راستہ نہیں دکھایا. اگر لوگ میرا مذاق اڑائیں کہ میں دین کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں؟ بیٹا، سورہ مائدہ میں اللہ نے ہمیں فرمایا کسی کی ناراضگی تمہیں انصاف سے نہ ہٹائے، اور کسی کا مذاق تمہیں حق سے نہ ہٹائے. لوگ بدلتے رہتے ہیں لیکن حق نہیں بدلتا. امی آپ ہمیشہ اتنے یقین سے کیسے بات کرتی ہیں؟ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھ لی ہے. جب بھی میں نے اپنی رائے کو قرآن پر مقدم کیا مجھے نقصان ہوا، اور جب بھی میں قرآن کی طرف لوٹ آئی اللہ نے راستے کھول دیے. آپ کو نانی کی کون سی بات سب سے زیادہ یاد آتی ہے؟ اس لمحے مجھے میری امی بہت یاد آئیں. وہ مجھے کبھی اپنے ساتھ نہیں باندھتی تھیں، وہ ہمیشہ مجھے اللہ سے جوڑ دیتی تھیں. جب بھی میں کسی مشکل میں ان کے پاس گئی انہوں نے مجھے قرآن کھولنے کا کہا. جب بھی میں کسی خوشی میں گئی انہوں نے شکر ادا کرنا سکھایا. جب بھی میں کسی گناہ کے بعد روئی انہوں نے توبہ کا دروازہ دکھایا. امی اگر ایک دن آپ بھی نہ رہیں؟ پھر میری قبر پر آنے سے پہلے قرآن کھول لینا. اگر قرآن تمہارے ساتھ رہا تو سمجھنا میں نے اپنی امانت تم تک پہنچا دی. میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنی اولاد کو بھی یہی سکھاؤں گی. بس یہی میری کامیابی ہوگی. ہماری نسلوں کو ہمارے گھر یاد نہ رہے کوئی افسوس نہیں، ہماری نسلوں کو قرآن یاد رہے بس یہی کافی ہے. اگلے دن میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، مگر اس بار میرے دل میں خوف کم تھا، اطمینان زیادہ. کیونکہ میں جانتی تھی میں نے اسے دنیا کے حوالے نہیں کیا، میں نے اسے قرآن کے حوالے کیا ہے. سورہ مائدہ صرف احکام کی صورت نہیں بلکہ وفاداری، انصاف، حلال و حرام، شکر، سچائی، وعدوں کی پاسداری، حسن اخلاق اور اللہ سے مضبوط تعلق کی صورت ہے. اگر ایک نسل قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لے تو اگلی نسلوں تک ہدایت خود بخود منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. آج امی کو دنیا سے گئے کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن عجیب بات ہے مجھے کبھی یوں محسوس نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے دور ہے. کیونکہ جب بھی زندگی کوئی نیا سوال پوچھتی ہے میں آج بھی قرآن کھول لیتی ہوں، وہیں جہاں امی ہمیشہ مجھے لے جایا کرتی تھی. اب تک دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، اور ایک بار پھر میری امی نے مجھے قرآن کی طرف لوٹا دیا.